بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے سورہ الطور۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں آخرت پر زور دلانے کے لیے، آخرت پر یقین دلانے کے لیے بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی آیت میں قسم کھائی ہے وہ طور کی کھائی ہے، پھر دوسری آیت میں جو قسم کھائی وہ لکھی ہوئی کتاب کی یعنی قرآن کی، اور تیسری آیت میں پھر یہ فرمایا کہ وہ کھلا ہوا ورق ہے، اور چوتھی آیت میں پھر یہ فرمایا کہ یہ آباد گھر کی قسم پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی، اور پھر اونچی چھت یعنی آسمان کی، اور پھر سمندر کی۔ تو یہ بہت ہی اہم چیزوں کی قسم اس صورت میں کھائی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قسم کھانے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ ہم ہر چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طور کی قسم کھائی کہ وہ طور، قسم ہے طور کی۔ تو طور کیا ہے؟ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، طور بلکہ ایک پہاڑ کی چوٹی کا نام ہے۔ طور افضل الجبال کہا جاتا ہے اس کو۔ غار حرا کے بعد اس کی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے، اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں یا طور سنین بھی کہتے ہیں، اور یہ وادی مقدس میں یہ موجود ہے یہ پہاڑ، اور جس کو ذی طوا بھی کہا جاتا ہے، جس وادی کو، اس میں یہ پہاڑ جو ہے موجود ہے۔ اور جبل حرا یعنی کہ غار حرا جو مکہ میں ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد افضل ترین جو ہے وہ پہاڑ یہی پہاڑ ہے، اور اس کی اہمیت ہے کیونکہ اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اس پر، اسی پہاڑ کی چوٹی پر، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی اسی طور پہاڑ پہ ہی ملا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہونا ایک بہت بڑی جو ہے وہ عظمت والی بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام نازل ہو تو یہ بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ باتیں جو ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے یہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا اور بہت ہی مبارک وادی میں، یہ مبارک زمین پر جو موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کے مقدس ہونے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، سبحان اللہ۔ تو وادی سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی ملی تھی، اور 2 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اسی کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ تو وہ لکھی ہوئی کتاب کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز جو ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے مراد جو ہے قرآن مجید بھی لیا گیا ہے، لوح محفوظ بھی لیا گیا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتاب آئی ساری کتاب لی گئی ہے، اور انسان کا عمل نامہ بھی لیا گیا ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اتنی ساری چیزوں کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ساتھ، سبحان اللہ۔ یہ عربی لینگویج کی فصاحت اور بلاغت کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہے کہ ایک لفظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کتنی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس کی بھی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھائی۔ پھر فی رق منشور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں سے ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ جو پہلے چمڑا وغیرہ میں جو لکھا جاتا تھا نا، شروع زمانے میں جب وحی آتی تھی،
اور جو لکھا جاتا تھا وہی جو لکھی جاتی تھی تو چمڑے پر، ہڈی پہ اور وہ درختوں کے چھال پہ سب پہ لکھا جاتا تھا. تو چمڑے کو اس طرح سے جو ہے وہ ان لوگ چھل کر کے اس کو اس قدر باریک بنا دیتے تھے کہ لکھنے کے لیے بڑا آسان اور بہت ہی عمدے طریقے سے اس پہ لکھاتا تھا اور نمایاں بھی ہوتا تھا بہت ہی اچھے طریقے سے. تو اس کی بھی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی کہ ورق پر لکھا ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی؟ اور آباد گھر کی. اب آباد گھر سے مراد کیا ہے؟ یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر جو عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی، جیسا کہ احادیث معراج میں بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے حکم سے ہوا ہے اور جس میں ہمیں ملتا ہے. تو بعض جو ہیں اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ ہے جو عبادت کے لیے آنے جانے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے. کبھی بھی وہاں طواف رکتا نہیں ہے، عبادت رکتی نہیں ہے، نماز اور طواف اور سعی ہر وقت جو ہے وہ وہاں ہوتا ہی رہتا ہے. کسی بھی وجہ سے جو ہے وہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رک جائے، ٹھہر جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہاں تو دن ہو یا رات ہو آنا جانا لگا رہتا ہے لوگوں کا، اور اس طرح سے وہ آباد گھر میں جو ہے وہ شامل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر جو آباد گھر ہے. تو دونوں ہی اس سے مراد لیا گیا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ہی جو ہے وہ عظیم نشانیوں کا یہاں پر ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اونچی چھت کی. اونچی چھت سے مراد کیا ہے؟ آسمان ہے. آسمان ہے جو زمین کے لیے جو ہے وہ چھت کا کام کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی دوسرے مقامات پہ یہ فرما دیا ہے کہ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے. تو آسمان کیا ہے؟ ایک چھت ہے جس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہے ہیں. اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی. سمندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا نمونہ اس میں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی قدرت سے جو ہے بنی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں وہ طاقت اور ان میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی ہے جو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام کو وہ انجام دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے. مسجور سے مراد کیا لیا گیا؟ مسجور کا معنی یہاں لیا گیا ہے بھڑکائے ہوئے، بھرے ہوئے. بعض کے نزدیک اس سے وہ پانی ہے جو ابھی عرش پر ہے اور قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور مردہ جسم جو ہے وہ اس سے زندہ ہوگا. اور بعض کے نزدیک اس میں وہ پانی مراد لیا گیا ہے جو سمندر میں ہے اور قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی، جیسے کہ دوسرے مقامات پہ بھی، جیسے سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب ساری چیزیں درہم برہم ہونے لگے گی، فنا ہونے لگے گی، تو اس میں ایک سمندر بھی ہوگا جو بھڑک اٹھے گا. اور عام حالات میں بھی دیکھیے کہ یہ بھرا ہوا اور بھڑکایا ہوا کیسے ہے. بھرا ہوا کتنی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے جو اس سمندر میں بھری ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اس سمندر میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی موجیں جو ہے ہر وقت اٹھتی رہتی ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ایک اور نشانی ہے، غور و فکر کریں تو ایک سمندر میں ہی کتنی ساری ہمیں نشانی ملے گی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے میں ہے، ایک حد میں ہے. اللہ نے اسے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، ورنہ جس وقت اللہ کا حکم آئے ایک سمندر ہی ساری دنیا کو اور اس کے دوسرے سارے مخلوق کو جو ہے ختم کرنے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. جیسے قیامت میں ساری چیزیں جو ہے وہ ہوگی، قیامت کے بیان میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا ہی یہاں منظر کھینچا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اور یہ اتنی بڑی عظمت والی چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میں اور آپ اس کو دیکھیں
اس پر غور و فکر کریں تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس سے اللہ کی یاد آتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی یاد دلانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگے گی، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی عظمت کا بیان کر کے کہ دیکھو جو رب یہ ساری چیزیں بنانے کی قدرت رکھتا ہے اور اس نظام کو اچھے سے چلانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی رب جو یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، وہی رب عذاب بھی بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے. تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ بہت ہی سخت آیت ہے یہ، بہت ہی سخت آیت ہے کہ کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے. تم یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہو؟ جو یہ نعمت ہے ابھی تمہارے پاس، جو یہ آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، جو ایک نعمت کی شکل میں ابھی تم استعمال کر رہے ہو اور تمہیں وہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہے، وہی چیز اللہ کا حکم آئے تو کب تمہارے اوپر ابل پڑے تمہیں اس کی خبر نہیں، کب تمہارے اوپر وہ پھٹ پڑے تمہیں اس کی خبر نہیں، کب تمہارے اوپر وہ گر پڑے کب تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب بھیجنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو روک سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور صحابہ کرام کا جب ہم عمل دیکھیں گے تو جب یہ آیت پڑھتے تھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ سورت جب ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت سنی. جب مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے، تو جب انہوں نے سنا تو پہلے کے لوگ تو وہ عربی تو سمجھتے تھے، تو ان کا دل ایسا کانپ اٹھا کہ ایمان لے کر کے آ گئے. وہ ان کے اوپر اتنا اثر ہوا اس کا کہ اللہ اکبر، اتنا ایسا بھی دن آئے گا جب اتنا سخت ہوگا. تو ان چیزوں کا اثر لیا انہوں نے اور وہ ایمان لے کر کے آ گئے. اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آیت کو پڑھ کر کے بہت ہی پریشان ہوا کرتے تھے، بیمار ہو جایا کرتے تھے کہ کیا بنے گا ہمارا، اس وقت کیا بنے گا جب ایسے حالات آئیں گے. کیونکہ ان لوگوں کو آخرت پر یقین تھا، قیامت آنے پر یقین تھا، اور اس قرآن پہ یقین تھا اور قرآن کی تعلیمات پر یقین تھا کہ جو کچھ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں، وہ حق ہے. اسی لیے وہ پریشان ہوتے تھے اور اپنے عمل کو جو ہے وہ سدھارتے تھے، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے قیامت کا منظر کھینچ رہے ہیں کہ دیکھو جو یہ ساری نعمتوں کو، یہ ساری نشانیوں کو جو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی آسمان سے عذاب اتارنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور اس کا ہی منظر کھینچا جا رہا ہے کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، ساری چیز ہلنے ڈلنے لگے گی اور ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہلے گی کہ جب دنیا میں عام حالات میں اگر کوئی عذاب آتا ہے، جو اگر کوئی طوفان آیا، کوئی زلزلہ آیا، تو ایک وقت پر وہ آفت جو ہے وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے روک دیتا ہے. لیکن یہ قیامت کا ہلنا جو ہے، قیامت کا جو تھر تھرانا ہوگا، جو ہلنا ہوگا، جو بھڑکنا ہوگا، وہ سب کچھ جب تک فنا نہیں ہو جائے گا مسلسل چلتا رہے گا. بلکہ ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے جب ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا کہ اور بھی بھڑکایا جائے گا، اور بھی زیادہ تیز کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے کم پڑے گا، نہیں، آہستہ آہستہ کر کے اور بھی بھڑکے گا، اور بھی تیز ہوگا جب تک کہ ساری چیز فنا نہیں ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.
وہ اتنا جو ہے وہ زبردست حرکت ہوگی، اتنا زبردست ہلنا ہوگا، اتنا زبردست جو ہے وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پہاڑ کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ پہاڑ کبھی تو آتا ہے کہ روئی کے گالے کی طرح اڑا دیا جائے گا، کبھی ابھی یہاں کیا آ رہا ہے کہ اور پہاڑ چلنے پھرنے لگے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تباہی ہوگی، یہ جو بربادی ہوگی، یہ جو خرابی ہوگی، یہ جو ہلاکت ہوگا، کس کے لیے ہوگا؟ جو ان باتوں سے بے خبر ہیں، جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، جو ان باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو جھٹلانے والے لوگوں کے لیے یہ خرابی ہے، یہ سختی ہے اور یہ عذاب ہے جس سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مشغول ہیں، تو یہاں بیہودہ گوئی میں کہا جا رہا ہے، یعنی سب سے پہلی جو چیز بیہودہ گوئی کیا ہوتی ہے، بیکار اور فضول کی بات، سب سے پہلی جو فضول عمل کیا ہوتا ہے وہ ہے کفر، شرک، ہے نا، معصیت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جو انسان اپنے کفر میں، اپنے باطل میں مصروف ہے اور حق کو جھٹلایا دے رہا ہے، حق کا مذاق اڑا رہا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، اس سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بیکار کی باتیں، بیکار کی بحثیں، اپنی انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر کے آخرت سے غافل ہے اور اپنی ساری صلاحیت اور انہی چیزوں میں، انہی مقصد میں، انہی باتوں میں اب لگایا ہوا ہے۔ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ ہر مرحلے کے بارے میں جانتا ہے، ہر مرحلے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جستجو رہتا ہے، اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہے فضول ہی چلی جائے گی۔ دل کو بہلانے والے کام میں لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کو گزارنے کے لیے کچھ ایسی جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مشغول رکھیں، جو بے مقصد چیزیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم آس پاس اپنے دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائے گی، بیکار کا گفتگو کرنا، بیکار کی باتیں کرنا، بیکار کا جستجو کرنا، بیکار کے گیم اور انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں، بیکار کے ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ، بیکار کے لغویات میں، یعنی بیکار اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چاروں طرف ہی جو ہے وقت کو ضائع کرنے کے بہت سارے ایسے جو ہے راستے موجود ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، اور جس پر اکثریت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا کی خبر کو پانے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، دنیا کے ہر طرح کی خبر رکھتے ہیں، لیکن خبروں میں سے جو خبر رکھنی چاہیے آخرت کی، اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت کی خبر کی دلچسپی لیں اور اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیسے سدھارنا ہے، کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے بچنا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے، اس کی دلچسپی لینی چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس خبر کو جاننے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ مقصد انسان کے زندگی کا رہے تو پھر وہ بچے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہی لوگ اس میں پھنسیں گے جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے لیے خرابی ہے، جو بیہودہ گوئی میں کھیل رہے ہیں، صرف اس دنیا کو جو ہے وہ کھیل تماشا بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور مصروف ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش رکھنے میں دنیا میں ہی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو کھیل کود بنا کر کے زندگی کو گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہی ہلاکت ہے۔ جس دن دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف ان کو لایا جائے گا۔ اب ایسے جو لوگ ہوں گے ان کو کوئی بھی ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ آخرت میں ہے، آخرت میں ایسا تو نہیں ہوگا جو کفر پہ ہوں گے، جو شرک پر ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی میں ہوں گے، جو معصیت میں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور وہ خوشی خوشی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خوشی خوشی جہنم میں چلا جائے، جب وہ نہیں جانا چاہے گا تو اس کے دھکے مار کر کے اس کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا سختی کے ساتھ۔ یہ جو دعن ہے نا، دعا جو ہے وہ نہایت سختی کے ساتھ دھکیلنے کے معنوں میں آتا ہے کہ بہت ہی سختی سے ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ یہی وہ دوزخ کا آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ان سے پھر یہ کہا جائے گا
کہ دیکھو انہی چیزوں پر تم کو یقین نہیں تھا نا، تو دیکھو یہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ دیکھو ان چیزوں پر تم کو یقین نہیں تھا، اب دیکھو یہی چیز، انہی چیزوں میں تم جاؤ، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب بتاؤ کہ کیا جادو ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور جس طرح دنیا میں دوسری قوم جو ہے پیغمبر کو جادوگر کہتے تھے اور دوبارہ زندہ کیے جانے اور باز پرس ہونے کو بھی ناممکن سمجھتے تھے، ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا یہ سب جادو ہے یا حقیقت ہے؟ دنیا میں تو تم پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، لیکن اب بتاؤ کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے، یہ جادو ہے یا یہ حقیقت ہے؟ یا جس طرح تم دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے تھے، یعنی حق کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں تھے، حق دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، تو یہ عذاب بھی تمہیں اب نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق کو جھٹلاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اس میں سے اکثر لوگ یہ سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن ان کو ماننا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کا الزام تراشی وہ لوگ کرتے ہیں، جس طرح سے جادوگر ہونے کا یا کاہن ہونے کا یا اپنے سے گڑھ لینے کا، یہ سارے جو اس طرح کے الزامات ان کے ہوتے تھے، تو دوسرے بھی تو جادوگر ہوتے تھے، دوسرے بھی شاعر ہوتے تھے، تو کیا ان لوگوں پر کسی طرح کی پابندی لگائی جاتی تھی؟ ان لوگوں پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جادوگر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ کاہن ہیں۔ لیکن یہاں پابندی لگانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو اس طرح کا الزام لگا کر کے پھر وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کو حق قبول کرنا نہیں تھا اور لوگوں کے سامنے یہ واضح ہونے نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے ایک جیسا ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں یہاں بتا دی گئی، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہ بات یہاں اس آیت سے یہ بات یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلہ الگ چیز ہے، وہ الگ نعمت ہے، اور دوزخ کے عذاب سے بچ نکلنا ایک الگ نعمت ہے۔ قرآن میں بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ اصل کامیابی تو دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ اب رہی بات جنت میں داخل ہونے کی، تو وہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے ہوگا کہ انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس طرح سے اپنے اعمال کے بنا پر کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اب اللہ کی رحمت اور اس کے فضل، اس کی مہربانی سے جنت میں جائے گا۔ تو سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ سے بچ جائے انسان، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب آگے جنتیوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کے نکاح میں جو ہے وہ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ تو یہاں جنت کا تھوڑا سا ڈسکرپشن کھینچا گیا یہاں پہ کہ جنت جو ایسی جگہ ہے جہاں جو چاہیں گے جنتی وہاں ان کو وہ چیزیں ملے گی، خوب مزے سے کھانے پینے کی آزادی ہوگی، اور پھر ان کو شاندار جو ہے وہ مسند لگا ہوگا، تکیے لگے ہوں گے، آرام سے عیش کی زندگی وہاں کی ہوگی، انہیں جو ہے وہ خوبصورت اور نہایت جو ہے وہ نازک
حوروں سے نکاح کر دیا جائے گا. تو یہ ساری نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہے اور بہت ہی خوش ہوں گے. جب دنیا میں بھی انسان کسی نعمت کو پاتا ہے تو وہ جب خوش ہوتا ہے تو بالکل اس کی چال ڈھال، اس کی بولی، اس کا سب کچھ جو ہے ایک دم خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک دم حشاش بشاش انسان خوشی کے ملنے سے ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت میں وہ خوشی خوشی ان نعمتوں کو پا کر کے وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. سبحان اللہ. تو یہاں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ جن کے اپنے جو ہیں اپنے باپ اخلاص اور تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ایماندار یعنی ایمان والے ان کے اولاد میں سے جو ایمان لے کر کے آئیں گے ان کے بھی درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کر کے ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر دے اور بچوں کے ساتھ ملا دے، نہیں، بلکہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے اونچے درجے کے ساتھ ملا دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کریں گے کہ دو نعمت اس میں ملے گی. ایک تو یہ ہوگی کہ باپ بیٹے کو آپس میں اللہ تعالیٰ ملا دیں گے، یعنی والدین کو اور بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملا دیں گے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اور لیکن شرط یہ ہوگا کہ دونوں ایمان والے ہونے چاہیے. جنت میں پہنچنے والے ایمان والے ہوں گے تو پھر درجہ کم اور زیادہ ہوگا. جو جنت میں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونچا درجہ جو ہے اس کو دیں گے. دوسرا یہ کہ کم تر درجے والوں کو ایک تو یہ نعمت ہوگی کہ والدین اور بچوں کو ملا دیں گے، اور دوسری نعمت یہ ہوگی کہ کم درجے والے اونچے درجے پر پہنچا دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. اب ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، یعنی کہ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسانات قرض ہیں. اس کے بدلے انسان کا نفس اللہ کے پاس گروی ہے. جیسے انسان دنیا میں بھی گروی رکھ کر کے، یعنی اپنی کوئی قیمتی چیز رکھ کر کے کسی سے قرض لیتا ہے. جب وہ قرض اس کو واپس کرتا ہے تو اس کی وہ قیمتی چیز اس کو مل جاتی ہے. اسی طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی میں گروی ہے. وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا نفس جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے. اب قرض کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے احسانات پر عمل کرے. جیسا کہ اس نے احسان کیا ہے، جیسا کہ اس نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اب ایک انسان کا کیا فرض بنتا ہے. اور یہ قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نعمتوں کے بدلے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی احکامات پر عمل کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، شکر گزار بنے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. کسی کو شریک نہ بنائے یعنی شرک نہ کرے. تو جو بھی شخص یہ قرض ادا کرے گا اس کا نفس جہنم سے آزاد ہوگا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اس کو. لیکن جب اللہ کے پاس اس کا نفس گروی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اچھے عمل لے کر کے نہیں جائے گا تو اللہ کو تو وہ چیز وہاں سے وہ چھڑا نہیں پائے گا، یعنی وہ جہنم میں اس کا نفس جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. تو یہ چیز یہاں بتائی گئی کہ ہر نفس جو ہے وہ گروی ہے اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں، یعنی اعمال دے کر کے اپنے نفس کو چھڑانا ہوگا وہاں پہ. تو یہاں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ کا شکر گزار بننا، شرک نہ کرنا، نیک عمل جمع کرنا، تاکہ وہاں اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھڑا سکے انسان. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے میوے
اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کریں گے۔ یعنی اب جنت کی نعمتوں کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں یہ ساری نعمتیں انہیں ملے گی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی وہاں پہ۔ خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام جنتی جو ہیں چھینا جھپٹی کریں گے، جیسے دنیا میں بھی جب انسان خوشی کے مارے ایک دوسرے کی چیز لیتا دیتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہنسیں گے، کھیل کود کریں گے، آپس میں خوش ہو رہیں گے۔ اور شراب میں، وہاں کی شراب میں کوئی نشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے پی کر کے لوگ بےہودگی کی بات کرے یا گناہ کا کوئی کام کرے، تو وہاں کے شراب میں ایسا کوئی نشہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک لذت ہوگی اور ایک مزہ ہوگا، اور ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوگی جس سے انسان جو ہے گناہ میں پڑے۔ اور ان کے ارد گرد جو ان کے چاروں طرف جو ہے وہ ان کے غلام ہوں گے جو ایک دم موتیوں جیسے بکھرے ہوں گے چاروں طرف، جہاں ان کی جو بھی خواہش ہوگی وہ لوگ جو ہے فوراً سے حاضر کریں گے، اور ایسے چاروں طرف بکھرے ہوں گے اور ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک دم موتی جو کور میں رہتا ہے پھر وہ نکلتا ہے تو کیسے خوشنما ایک دم دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، تو وہ جب بکھرے ہوئے ہوں گے موتیوں کی طرح، تو جنتی ان کو دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوں گے، ان کا دل خوش ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ اب متوجہ ہو کر سوال کریں گے کہ جب دیکھیے کوئی انسان ایسے بات کرتے ہیں، تو جب کوئی انسان ایسے کوئی بات کر رہا ہے اور اس کی نظر کہیں اور ہے، اس کی سوچ کہیں اور ہے، وہ کہیں اور گم ہے، تو وہ بات میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے، جیسے لگ رہا ہے سامنے والا کوئی بات کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن سامنے والے کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو لیکن یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ لیکن جب کوئی نظر سے نظر ملا کر کے اور پورے توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کی کوئی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ بات کرنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی پورے متوجہ ہو کر، یعنی کہ نظریں ملا کر کے بات کریں گے اور پورے انٹرسٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات ہوگی ان کی، ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے۔ اب یہ آیت جو ہے بہت ہی عظیم آیت ہے، بہت ہی بڑی آیت ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جنتی آپس میں بات کریں گے۔ اب دیکھیے جنتی جو لوگ، جنتی خصلت والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ان کو اس طرح کی فضول بات کرنے کی یا فضول لوگوں کے بارے میں جو ہے جستجو نہیں رہتا ان کو کہ کسی کے بارے میں پتہ کریں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں فرصت نہیں رہتی ہے۔ اب جنت میں جب وہ جائیں گے تب ان کو یہ لگے گا کہ ہم لوگ جنت میں کیوں آئے، کس وجہ سے ہم لوگوں کو جنت ملی، تب وہ آپس میں بات کریں گے اور بڑے توجہ سے ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور کریں گے، تب کہیں گے کہ اچھا ہم لوگ دنیا میں نا بڑا ڈرا کرتے تھے آپس میں، اپنے گھر والوں میں بڑا ڈرا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ گھر والے کے بیچ میں رہتے تھے تب ہم ڈرتے تھے، اور کس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے دوسرے، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہم سب میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو جہنم میں چلا جائے، جو جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ تو اس بات کا خوف ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کے لیے ڈرتے تھے، ہمدردی محبت ایک دوسرے سے تھی، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے تھے اور فکر میں رہتے تھے، جس کے بنا پر ہم اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، اس کے بھلائی کی فکر ہوتی تھی کہ وہ برے انجام کو کہیں نہ پہنچ جائے، اور اس کا ہمیں خوف رہتا تھا۔ اب یہ جنتی آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ گھر والے جو ہوتے ہیں ان کو ہی ایک دوسرے کی اصلیت پتہ ہوتی ہے، حق کیا ہے، حقیقت میں ایک شخص جو ہے وہ کیسا ہے، یہ گھر والے سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو گھر والوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ انسان جو ہے ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتا ہے، اس میں کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب فارمیلٹی نہیں ہے، جہاں ایک دوسرے کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے، اس وقت انسان جو ہے پھر وہ جو چیز چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے میں جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ گھر والوں کے سپورٹ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے کہ چلو اب تو شہ مل گیا، سارے لوگ ہم ایک جیسے ہیں، ہمیں تو ہم لوگوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یا ہم لوگوں کے بارے میں تو ایک دوسرے کو ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے برے کام میں نہیں پھنستے کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ گھر باہر ایک جیسا ان کا عمل رہتا ہے، یعنی جو اللہ گھر پہ دیکھ رہا ہے
وہی اللہ باہر بھی دیکھنے والا ہے۔ جو اللہ لوگوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور حساب لینے والا ہے، وہی اللہ گھر میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر دیکھ رہا اور حساب لینے والا ہے۔ یہ خیال رہتا ہے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے۔ اور جنتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو جنت میں جانے کی صفت یہاں بتائی گئی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جس کے جتنے قریب ہوتا ہے انسان، جس کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت سے اتنا واقف ہوتا ہے وہ انسان، تو اتنا زیادہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی ساری کمی جو ہے وہ معلوم ہے۔ اب معلوم ہونے سے کیا ہوگا کہ اب اس کی کمی کو دور کرنے کا راستہ بتا سکتا ہے۔ لیکن اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر صحیح ہے، کیونکہ جس کو بات بتائی جا رہی ہے وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو تو پھر وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، نصیحت کو مان لیتا ہے، سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے شخص، اگر اللہ سے ڈرنے والا شخص نہیں ہے تو وہ تو نصیحت کو بھی قبول نہیں کرے گا اور نصیحت کرنے والے کو بھی قبول نہیں کرے گا، اس کو بھی بھلا برا وہ کہے گا تو وہ بھی برے لگنے لگیں گے، یعنی نصیحت تو بری لگی گی ہی، نصیحت کرنے والا بھی برا لگے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں لڑائی بحث اور اس طرح کا فساد ہوتا رہتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والے جہاں ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اور بھی زیادہ خوشگوار بنتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو ہر لوگ اصلاح ہو جاتی ہے، ہر لوگوں کی، ہر کے اندر جو ہے وہ صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، عدل اور انصاف بھری زندگی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، نصیحت قبول کرنے سے یہ ساری چیزیں جو آتی ہے۔ تو یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ کیسے رہتے تھے کہ یہ جنت میں آ گئے۔ تو وہ لوگ خود آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں کیسے رہتے تھے، جنت میں داخلے کا سبب کیا بنا، وہ کون سی عادت تھی، وہ کون سا طریقہ تھا، وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ہم جو سبب بن گیا، جو عمل جو ہے ہمارا سبب بنا جنت میں آنے کا، وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں واضح کر کے بتا دیا کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، برا کام نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی بچاتے تھے، اللہ سے اپنے آپ کو بھی بچاتے تھے اللہ کے عذاب سے، اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی، اور لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کرتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس اب سب مل گئے تو مل بیٹھ کے پھر فضول کی باتیں ہو رہی، نہیں، اپنے عمل اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے رہتے تھے اور اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہتے تھے، سب مل کر کے دعا کرنے والے ہوتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جنت میں اکٹھا کرے گا۔ تو یہ ساری چیز بتا دی گئی۔ ایک کیا؟ ایک کہ جب گھر والوں میں ہوتے ہیں تو وہ خوف کی زندگی گزارتے ہیں، ڈر لگا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا کہ جب گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈر کر کے برے کام نہیں کرتے ہیں، ان کے برے کام میں ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کے گھر میں ہر کوئی جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے والا ہی ہو، لیکن اگر کوئی غلط کام کرنے والا ہو، کوئی نافرمانی کرنے والا ہو، غفلت کی زندگی گزارنے والا ہو، تو اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا وہ اس کا ساتھ نہیں دینے والے ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ جنت میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں کس عمل نے جنت میں لایا، ایسا ہم نے کیا کیا جو سبب بنا ہمیں جنت میں لانے کا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی گفتگو آگے اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، یعنی کہ جہنم کی وہ ہوا جو انسان کو جھلسا دینے اور جلا دینے والی ہے، اس عذاب سے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جب ہم تھے تو ہم اللہ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے،
کوئی شرک وغیرہ نہیں کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا واعظ، تقریر، تبلیغ، نصیحت، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے، اور آپ کے تعلق سے جو بھی کوئی غلط کہہ رہا ہے اس پر آپ بالکل بھی دھیان مت دیجیے، کیونکہ اللہ کے فضل سے آپ تو نہ کاہن ہیں اور نہ آپ دیوانے ہیں، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی کاہن اور دیوانے کے کرنے کے کام ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہے ہی سرکش؟ یہی وہی بات ہے جو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے وہ اپنی عقل پہ بڑا ان کو ناز تھا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ملامت کرتے ہوئے انہی سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقلیں تمہیں یہی بتا رہی ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، یہ تمہاری عقل تمہیں بتا رہی ہے۔ اور اگر فرض کرو کہ وہ ہیں بھی، اگر نعوذ باللہ اگر تم مان لیا جائے کہ وہ کاہن یا مجنون یا شاعر ہیں، تو کیا آج تک تم نے کسی شاعر یا کاہن یا مجنون کے کلام پر اس طرح سے پابندی لگائی تھی جو آج ان کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ یا کسی سے تم کوئی خطرہ جو ہے تم کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہاں یہ شاعر ہے تو کہیں نہ کچھ ایسا کرے، مجھے کچھ خطرے، جیسے ان سے تم خطرہ محسوس کر رہے ہو، کہ کیا تم کو ایسا کوئی خطرہ محسوس ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ دل و جان سے جان چکے تھے کہ آپ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر ان کی سرکشی، ان کی طبیعت جو ہے ان راہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، روک رہی تھی کہ حق کا راہ نہیں قبول کرو۔ وہ کسی بھی صورت میں ایمان لانا چاہتے ہی نہیں تھے، اسی لیے طرح طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات کیوں نہیں لے کر کے آتے ہیں؟ قرآن کی دوسری جگہ پر بھی ایسے لوگوں سے چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم اس طرح کے الزام لگاتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی ایک آیت لا کر کو تو دکھاؤ، لیکن کوئی نہ لا سکا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی لا سکے گا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس جیسا کلام لے کر کے آنا ناممکن ہے کہ کوئی ایسا کر سکے، نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ کیا تم لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے خود بخود پیدا ہو گئے ہو، یا خود اپنے آپ کو تم لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ یعنی تخلیق پر سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق کس نے کی؟ کیا ایسے لوگ جیسی جو باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ اللہ کے جو خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں شک میں یہ مبتلا ہیں، تبھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اچھی طرح سے سن لیتے ہیں؟ اب ان کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں یا ان کے طرف جو بھی وحی کی جاتی ہے وہ سن کر کے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی آ رہی ہے جس سے انہیں خبر مل رہی ہے، تو تمہیں یہ خبر کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی سیڑھی لگا کر کے آسمان پر ملائکہ کی یعنی فرشتوں کی باتوں کو تم نے سنا ہے جس کی بنا پہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے کہ تم نے ایسا سنا ہے
تم ایسا سن کر کے آئے ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو پھر کوئی روشن دلیل دکھاؤ مجھے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے لڑکے ہیں؟ کیا ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یا اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہو؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ چال میں آنے والے کافر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے الزامات کے جواب میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا اللہ کے رحمت کے کوئی خزانے ہیں، یا علم کا غیب ہے، یا خزانوں کا کوئی چابی ہے، یا پھر کوئی کس بنا پر وہ لوگ ایسی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ کیا علم غیب حاصل کرنے کا کوئی راستہ تمہیں معلوم ہے، یا فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں کچھ پتہ چل رہا ہے؟ یعنی یہ ساری چیز جو ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کس بنا پر کر سکتے ہو، اور کس بنا پر تم لوگ اس طرح کا جو ہے الزام تراشی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ طے بطے بادل ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو جتنی طرح کی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بس صرف اس لیے ہے کہ یہ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی ان کے سامنے ایک معجزہ کے طور پہ اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہوا یہ دیکھ لیں، گرایا جائے ان کے اوپر، تو یہ بھی کہیں گے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک تہ بتہ جو ہے ایک بادل کا ٹکڑا ہے، یہ آسمان کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ ماننے والے ہی نہیں ہیں، بس تو انہیں چھوڑ دے۔ یعنی اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس دن تک کے لیے چھوڑ دیجئے جب ان کی ہوش جو ہے وہ جاتی رہے گی، یعنی یا تو موت کا وقت یا پھر آخرت جب برپا ہوگا، یعنی قیامت جب برپا ہوگا تب انہیں سب کچھ حق نظر آئے گا۔ اس دن تک کے لیے انہیں چھوڑ دیجئے ان کے بے ہوشی کے عالم میں، یعنی کچھ یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ہوش کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی یہ جو مکر و فریب اور ہیرا پھیری کی باتیں کر رہے ہیں، چال بازیاں چلا رہے ہیں، تو یہ ساری چیز جو اس دن کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آنے والی ہے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی کہ یا ان کا یہ مکر و فریب بھی انہیں فائدہ نہیں دے گا اور کسی طرح کی ان کو مدد بھی نہیں کی جائے گی اس دن۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں، یعنی یہ تو ان کا حال ہوگا ہی ہوگا، اور بھی عذاب ہے ان کے لیے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر جو ہیں بے علم ہیں، یعنی ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنے رب کے انتظار میں صبر سے کام لیں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صبح کو جب آپ اٹھیں اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھیں، اور ستاروں کے ڈوبتے ہوئے وقت پر بھی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھیے صبح ہو یا شام ہو، یا صبح شام کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح آپ بیان فرماتے رہیے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اس وقت بھی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی، جب آپ تبلیغ اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تب بھی، یعنی اب مجلس میں ہوتے ہیں تب بھی اور اکیلے میں ہوتے ہیں تب بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، ان تمام موقعوں پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تہجد کی نمازیں پڑھیں، یعنی نفل نماز کی ترغیب دلائی گئی، نفل ادا کیا کریں، اور پھر سنتوں میں بھی سب سے جو ہے وہ جو اہمیت والی سنت کی نماز کون سی بتائی گئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں
دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جو وقت پر صبح وقت کے پر جو 2 سنت ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی خوشخبری چھوٹے چھوٹے عمل پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں چھوٹے عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا اور اتنا زیادہ اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر یقین اور ایمان اس پر ہونا ہے، یقین ہونا ہے، اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے، جس کی ترغیب بار بار دلائی جاتی ہے اور یہاں بھی دلائی گئی ہے، وہ ہے صبر۔ کیونکہ جب انسان ایسے مشکل حالات میں ہوتا ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے بھی اللہ کے حکم سے اس کو صبر کی تلقین دی جاتی ہے کہ صبر کرو تو ایسے حالات سے تم چھٹکارا پاؤ گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا جو کام ہوتا ہے اور اس کے احکامات پر جو چلنا ہوتا ہے، تو اس پر چلنے کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ صبر کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ الطور کا اختتام ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یقین کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو دل میں جو ہے راسخ اس چیز کو کرنا اور پھر اپنی اصلاح کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم پیغام اس صورت میں ملی وہ یہ کہ ہر حال میں، چاہے گھر والوں کے ساتھ ہو یا دوستوں کے ساتھ یا جہاں بھی ہو، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر کے ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح بھی اور لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کو بھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی میں کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے وہ جنت کے جو ہے وہ اعلیٰ مقام کو پا لینا اور جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے نیک عمل کثرت سے کرنا، اچھے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، شرک سے پاک رکھنا اپنے آپ کو اور اس ایمان کے ساتھ نیک عمل کثرت سے کرنا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔